برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل بڑا عجیب معاملات چل رہے ہیں۔ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ دیوبندیوں اور وہابیوں میں آخر فرق کیا ہے، دیوبندی اور وہابیوں میں آخر لڑائی کیا ہے، جھگڑا کیا ہے۔ بعض سنی مسلمان یہ پوچھتے ہیں کہ دیوبندی اور دیوبندی سنی یہ الگ الگ کیوں ہیں۔ تو حضرات، آج میں عقائد اہل سنت ہماری کتابوں سے اور وہابیوں کی کتابوں سے ان کے عقائد کو بیان کر دیتا ہوں، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم لوگوں میں آخر فرق کیا ہے، اور سنی کس کو کہتے ہیں اور دیوبندی کس کو کہتے ہیں، وہابی کس کو کہتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ وہابیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے۔ یہ ان کی کتاب تقویت الایمان میں لکھا ہوا ہے، جس کو اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے موت آئی تھی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوبارہ زندگی عطا فرما دی، اور یہ ہمارا عقیدہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے۔ اسی طرح وہابیوں کا عقیدہ ہے، جو کہ تقویت الایمان میں اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے، معاذ اللہ رب العالمین، اللہ کی شان کے آگے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کو اور انبیاء اکرام کو، بزرگوں کو بے پناہ عزت عطا فرمائی، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اس عقیدے کو، ہمارے عقیدے کو بیان بھی فرمایا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَأَنَّ الْمُنَافِقِينَ، صاف طور پر فرمایا عزت ساری اللہ کے لیے، اس کے رسولوں کے لیے، مومنوں کے لیے ہے، اور منافقوں کو خبر نہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، ان کی تعظیم ایسے کی جائے جیسے بڑے بھائی کی تعظیم کی جاتی ہے، بلکہ اس میں بھی کمی کی جائے۔ اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان میں لکھا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم تمام عالم میں سب سے زیادہ کی جائے۔ اللہ کے بعد سب سے برتر اور بزرگ ہستی اگر کوئی ہے تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے جو علم عطا فرمایا تھا، اس علم کی کیا خاصیت ہے؟ ایسا علم تو جو ہے تو جانوروں کو بھی ہے، پاگلوں کو بھی ہے، چوپاؤں کو بھی ہے۔ حفظ الایمان صفحہ نمبر 15 پر تھانوی صاحب لکھے ہیں۔ اور ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو وہ علم عطا فرمایا ہے کہ اس علم جیسا کوئی علم ہو ہی نہیں سکتا۔ خود اللہ پاک فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اے محبوب ہم نے تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، تو ہر چیز اللہ نے سکھا دیا۔ ان کی کتابوں میں آپ دیکھیں، ان کی کتاب میں براہین قاطعہ میں صاف طور پر لکھا ہے کہ شیطان کو وسعت دی گئی ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ نص قطعی سے ثابت ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت علمی کا انکار کیا گیا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ شیطان کو بڑا عالم مانا، جبکہ ہمارے نزدیک اللہ رب العزت نے سب سے بڑا عالم اگر کسی کو بنایا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، اور یہ ہماری کتابوں سے ثابت ہے، اور یہ قرآن پاک سے، حدیث سے سب سے ثابت ہے۔ اسی طرح ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، جیسے کہ قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس میں لکھا۔ لیکن ہماری کتابوں کے اندر، بلکہ خود قرآن مقدس میں لکھا ہوا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتا ہے کہ آخری نبی ہے، ہماری کتابوں میں بھی ہے کہ آخری نبی ہے، اور دیوبندیوں کا ملا اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ حضور آخری نبی نہیں، بلکہ ان کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا خاتمیت کے اندر۔ تو یہ باتیں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، جیسے دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ حضور بشر ہے، بلکہ ہماری طرح بشر ہے، بالکل ہماری طرح بشر ہے، ان کے بچے کی زبان پر یہ ملتا ہے، جبکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول بشر ضرور ہیں لیکن وہ ہماری طرح بشر نہیں ہے۔ اور یہی قرآن مقدس نے کہا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، یہ یوحی الیہ کی قید لگا کر اللہ نے بتا دیا کہ ہماری طرح نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن میں ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور نور ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ نور نہیں ہے، اگر نور ہو تو بشر نہیں، بشر ہو تو نور نہیں۔ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، ہماری کتابوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نور بنایا ہے، نوری بشر ہے، تو ہم اس کو بھی قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں۔ قرآن میں لکھا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صاف طور پر ثابت ہے کہ اللہ رب العزت نے نور بنایا ہے۔ اسی طرح جو ہے تو ہم حضور کی آمد کا جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ دیوبندیوں وہابیوں کا حال یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا سعودی ڈے منایا ان لوگوں نے، تو وہاں خوشی منائی ہے، اور اسی طرح وہ اپنے 100 سالہ جشن مناتے ہیں، وہاں خوشی مناتے ہیں، اپنے بچوں کے شادی بیاہ میں خوشی مناتے ہیں، اسی طرح دوسری تقریبات میں خوشی مناتے ہیں۔ اور ہم لوگوں کے تعلق سے یہ ہے کہ ہم اپنے آقا سرور کائنات کی خوشی منانے کو جائز سمجھتے ہیں، بلکہ ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ ہم جب مناتے تو اس کو ناجائز و حرام کہتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اور ہمارے نزدیک حضور سے بڑی نعمت اللہ کی کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے ہم ان کی خوشی مناتے ہیں۔ یہ فرق ہے دیوبندیوں میں اور
سنیوں میں، وہابیوں میں اور سنیوں میں، کہ وہ حضور سرور کائنات کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم ان کی شان کو دن رات جو ہے تو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑھانے کا لفظ تو میں کہہ نہیں سکوں گا، اس لیے کہ بڑھانے کی طاقت تو ہم میں ہے ہی نہیں کہ حضور کی شان کو بڑھائیں، لیکن اللہ رب العزت نے خود بڑھانے کا وعدہ فرما لیا ہے۔ خود قرآن مقدس میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو اللہ کے رسول سرور کائنات کی شان کو تو اللہ خود بڑھانے والا ہے۔ اسی طرح ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور اپنی بیٹی کو فاطمہ کو بھی نہیں بچا پائیں گے، جیسا کہ تقویۃ الایمان میں اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور اپنی بیٹی فاطمہ تو کیا بلکہ وہ جس کو چاہیں گے اس کو بچا پائیں گے، بلکہ دنیا کے اندر ہی انہوں نے اپنے نواسے حسن اور حسین کے لیے فرما دیا تھا کہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں، فاطمہ زہرا کے لیے کہہ دیا تھا جو ہے تو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے جو ہماری کتابوں سے ثابت ہے۔ اسی طرح ان کی کتابوں کے اندر گندے عقائد موجود ہے، جس کے اندر وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، اور ہماری کتابوں کے اندر حضور کی شان ظاہر و باہر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بس یہی ہمارا اور ان کا اصل جھگڑا ہے، باقی کوئی ہماری جو ہے تو آپسی اختلاف یا ذاتی طور پر کوئی لڑائی کوئی جھگڑا نہیں ہے، بس صرف یہی جھگڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں اپنے آقا کی شان میں گستاخی کرنے سے تم لوگ توبہ کر لو، ہم آج بھی تمہیں گلے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ اہل سنت کے لیے میرا پیغام ہے کہ وہ اچھی طرح سمجھ جائیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان میں فاتحہ کا، درود کا یا مزارات اولیاء پر جانے کا یا صلاۃ والسلام کا یا دیگر کام کا جھگڑا نہیں ہے۔ یہ کام اگر کوئی کرے تو ثواب کا مستحق ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہمارے بیچ میں جو جھگڑا ہے وہ عقائد کا جھگڑا ہے، لڑائی جو ہے وہ عقائد کی لڑائی ہے۔ ہم وہابیوں دیوبندیوں سے اتنا ہی عرض کریں گے کہ وہ اپنے عقیدے سے توبہ کرے، گندے عقائد سے۔ وہ آج بھی ہم لوگ جو ہے تو ان کو گلے ملنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ اپنے گندے عقیدوں سے توبہ کرے اس کے بعد۔ اور اگر وہ اپنے گندے عقیدوں پر قائم رہتے ہیں اور اگر وہ اتفاق چاہتے ہیں تو یہ اتفاق نہ آج ہوا تھا، نہ کل ہوگا، نہ قیامت تک ہوگا انشاءاللہ تبارک